الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طٰہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی اس عظیم الشان عظمت اہل بیت شہداء کربلا کی محفل پاک میں اس کانفرنس میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمارا آج کی اس محفل پاک میں شریک ہونا اور منتظمین محفل کا اس عظیم محفل کانفرنس کا انعقاد و اہتمام کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا پاکیزہ عقیدہ، مبارک نظریہ اور عقیدہ اللہ کے قرآن، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد و نظریات اور ان کی فکر اور ان کے منہج کے مطابق بحمدہ تعالی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ پوری دنیا میں محرم الحرام شریف میں جگہ جگہ پہ امام علی مقام سید الشہداء اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت و خراج محبت پیش کیا جاتا ہے۔ اپنی عقیدت کا اظہار اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انداز اپنا اپنا ہے، انداز ہر ایک کا جداگانہ ہے۔ کوئی اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، نوحہ خوانی کر کے، ماتم کر کے،
یا غوث اعظم تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تو ہم کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار اسی طریقے سے ہو کہ جس میں محبوب راضی ہو. اگر محبوب کو ناراض کر کے، محبوب کی حکم عدولی کر کے اور محبوب کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے اگر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے تو اس میں اپنا دل تو بندہ خوش کر لے گا، خواہشات اپنی پوری کر لے گا، لیکن محبوب راضی، بولو محبوب راضی. محبوب راضی تو تب ہوتا ہے کہ بندہ ادھر لگ جائے جدھر محبوب لگاتا ہے. سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جدھر ویکھے راز ماہیدہ تے لگے اسے بننے ہو. جدھر ویکھے، کسی عربی قدیم عربی شاعر کا شعر ہے کہ لو کانا حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا، کیونکہ محب کبھی اپنے محبوب کی بات ٹالتا. وہ کیسا محب ہے کہ محبوب کسی اور طرف لگانا چاہتا ہے، لیکن محب اپنی خواہشات کے مطابق کسی اور طرف لگنا چاہتا ہے. سچی محبت تقاضا کرتی ہے کہ اگر تجھے محبوب سے سچی محبت ہے لا اطاعتہ تو تو اپنے یار کی، اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا. ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محب کبھی اپنے محبوب کی بات ٹالتا. اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں، سلطان فرماتے ہیں عاشق سویو حقیقی جیڑا قتل محبوب دے منے عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سے تلواراں کھنے جدھر ویکھے راز مغیدہ تے لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا اہل بیت مصطفیٰ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے،
قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے امام علی مقام سید الشہداء میدان کربلا میں 70 سے زیادہ ساتھی رب کی راہ میں قربان کرنے کے بعد میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جو آپ نے اعلان کیا، آپ نے وصیت فرمائی، سنی کتابیں نہیں پڑھتا، شیعہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ شیخ مفید شیعہ کا بہت بڑا عالم اپنی کتاب الارشاد صفحہ نمبر 337 پہ روایت کو نقل کرتا ہے۔ ملا باقر مجلسی جلاء العیون کے صفحہ 653 پہ روایت لے کے آیا، میرے امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ اعلان کر کے فرمانے لگے، یا اختا، اے میری ہمشیرہ اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ، اے میری ہمشیرہ اللہ سے ڈر کے رہنا، اسی طریقے سے میری شہادت پر تعزیت کرنا جس طرح اللہ رب العالمین نے تعزیت کرنے کا حکم دیا، اللہ نے اجازت کی تھی۔ وَعْلَمِي ان اہل الارض یموتون، اے میری ہمشیرہ جان لے زمین والے مر جائیں گے، آسمان والے باقی نہیں رہیں گے۔ ابھی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی، میرے باپ علی و مرتضیٰ مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ فاطمہ مجھ سے افضل تھی، میرے بھائی حضرت مجتبیٰ مجھ سے افضل تھے۔ فرمایا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر گئے، سارے مجھ سے افضل تھے، دنیا سے چلے گئے۔ لی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہم سارے پابند ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سیرت پر چلیں۔ اے زینب، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میری قسم کو نہیں توڑنا اور میری قسم کو ہرگز تم نے پامال نہیں کرنا، توڑنا نہیں۔ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، جس وقت حسین کی شہادت ہو جائے، لا تخمشی علیہ وجہل، حسین کی شہادت پر اپنے چہرے پر ماتم نہیں کرنا۔ لا تنشری علیہ شارل، حسین کی شہادت پر اپنے بالوں کو نہیں کھولنا۔ لا تدعی علیہ بالویل والثبور، میری ہمشیرہ میری شہادت پر واہ ویلا نہیں کرنا، آہو پکار نہیں کرنی، چیخو پکار نہیں کرنا، اپنے بال نہیں کھولنے، چہرے پر تمانچے نہیں مارنے، بلکہ حسین کی شہادت پر صبر کا مظاہرہ کیا کرنا ہے؟ ایمان سے بتائیں، جب امام حسین اپنی وقت شہادت یہ وصیت فرما رہے تھے اور قرآن کے مطابق رسول اللہ کی سیرت اور اسوہ کے مطابق اپنی ہمشیرہ کو سمجھا رہے تھے کہ قرآن کا حکم بھی یہ ہے، اسوہ رسول بھی یہ ہے کہ جس وقت انسان پر دنیا میں بڑے سے بڑا مصیبت کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ، بے صبری نہیں کرنی، بندے کو حکم ہے صبر کا مظاہرہ کرنا۔ بولے مصیبت کے آنے پر کس کا حکم ہے؟ کہہ دو ذرا، کی حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ جب قرآن مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم دے رہا ہے تو ایمان سے بتائیں، اہل بیت کا وہ شہزادہ اور جنتی نوجوانوں کا سردار امام حسین بے صبری کا حکم دے سکتا ہے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کا حکم دیا اور وصیت فرمائی کہ یہ ماتم، یہ بین، یہ بابیلا، یہ چیخو پکار، یہ بال کھولنے، چہرے اور سینے پر زد و کوب کرنا، تمانچے مارنا، یہ نہ تو رسول اللہ کا اسوہ ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، بلکہ قرآن اور سنت مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، سیرت نبوی بھی یہ ہے، حضور کا اسوہ بھی یہ ہے۔ توجہ کر میری طرف، آپ نے عقیدہ بھی سمجھنا، فضائل اہل بیت بھی انشاءاللہ آئیں گے، ذرا سمجھنا بات کو۔
کیا سیرت نبوی بھی یہ ہے، اسوہ رسول بھی یہ ہے؟ اپنی کتاب نہیں، شیعہ کی 3 کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع حدیث کا نمبر 10,203، اور یہی روایت ملا باقر مجلسی بہار الانوار میں لے کے آیا، اور یہی روایت جو ہے وہ علامہ طبرسی شیعہ کا اعلام البراء کے اندر صفحہ 244 پہ لے کے آیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت وصال اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا، اور میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اذا انا مت فلا تخبشی علی وجہن، فاطمہ جس وقت میرا وصال ہو جائے میرے وصال پر اپنے چہرے پر ماتم نہیں کرنا، لا تنشری علی شعرا، میرے وصال پر اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، لا تقیمی علی نائحتن، اور میرے اوپر نوحہ خانی کرنے والیوں کو کھڑا نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے؟ میرے وصال پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ رسول اللہ کی وصیت بھی یہی ہے۔ اور نہج البلاغہ کتاب تو عام مل جاتی ہے، اہل تشیع کی اٹھا کے لے کے آئیں، نکالیں خطبہ نمبر 232 نمبر خطبہ مولا علی کے حوالے سے نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر مولا علی حضور کی چارپائی کے سامنے کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبا لولا انکم امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک معشون، حضور اگر مصیبت کے آنے پر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، یا رسول اللہ بے صبری سے روکا نہ ہوتا، جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا، مجھے نبی کے وصال کا اتنا غم ہے، علی کی آنکھوں کے اندر آنسوں کا جتنا ذخیرہ ہے میں اپنے آقا کے وصال اقدس پر بہا دیتا، لیکن میں بے صبری نہیں کروں گا، کیونکہ مصیبت کے آنے پر اللہ کے نبی نے صبر کا حکم دیا۔ قرآن کی تعلیمات اٹھائیں، میرے نبی کی سیرت اور تعلیمات مصطفیٰ اٹھائیں، مولا علی کا خطبہ اٹھا لیں اور امام حسین کی کربلا میں وصیت اٹھا لیں، سب ایک طرح کا بیان دیتی ہیں کہ بے صبری، بولو بے صبری کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور پھر بڑی ایمان افروز بات ہے بھئی صبر کرنا ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو کے ان کو اللہ نے شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرما دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس سے آپ بات سمجھیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک صحابیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئیں اور عرض کرتی یا رسول اللہ ام حارثہ، حضور آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا حارثہ جنگ میں شہید ہو گیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ شہید ہونے کے بعد بیٹا جنت میں گیا ہے کہ نہیں؟ بھئی توجہ سے سننا ہے، جنت میں گیا ہے کہ نہیں؟ میرا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور اگر جنت مل گئی ہے اصبر و احتسب، پھر میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر جنت نہیں ملی بیٹے کو تو پھر آپ دیکھیے میں کیا کرتی ہوں، یعنی بے صبری کروں گی، واویلا چیخو پکار کے جنت جو نہیں ملی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ نبوت اٹھا کے جنت کو دیکھا، حضور نے فرمایا اے ام حارثہ اوا حبلتی اوا جنت واحدہ انہا جنان کثیرہ، ام حارثہ تو چلی ہو گئی ہے، اللہ کی کوئی ایک جنت ہے، رب کی تو کثیر جنتیں ہیں، وَإِنَّهُ فِي جنت الفردوس، تیرا بیٹا حارثہ جنت الفردوس پہنچو۔ ایمان سے بتائیں اس صحابیہ کا کوئی ایک روایت سے کوئی واقعہ دکھا دے کہ جب حضور نے جنت کی خوشخبری دی ہو اس نے کوئی ماتم کیا ہو، کوئی پیٹا ہو، کوئی بین کیا ہو، وہ پہلے کہہ چکی ہیں حضور اگر جنت مل گئی ہے اصبر و احتسب، پھر ام حارثہ صبر کرے گی اور رب سے ثواب کی امید رکھے گی۔ اگر صرف جنتی ہو اس کو صبر ہوتا ہے اور ثواب کی امید رکھی جاتی ہے، تو جنتی جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، جو
جو حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہو اور زبان رسالت سے ان کو جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خبر عطا فرمائی ہو، اس حسین کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، حضور کی بارگاہ اقدس میں صحیح جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں حدیث ہے، ذرا حدیث سن کے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدار صحابی، راز کی باتیں سن کے اپنے سینے میں محفوظ کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی والدہ سے اجازت مانگی، امی جان اجازت دیں، آج میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں گا اور جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں، میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی۔ کہتے ہیں اجازت لے کے میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے مسجد نبی شریف میں آ کے ادا کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھی، میرے آقا نے عشاء کی نماز بھی پڑھائی، وقت ہوگا عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ اقدس اپنے در دولت کی طرف روانہ ہوئے۔ میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، ابھی آ کے بتایا نہیں کہ دل میں نیت کیا تھی، دل میں خیال کیا تھا، میں لینے کے لیے کیا آیا ہوں، میں ابھی بتا نہیں پایا تھا، میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میرے آقا نے محسوس فرمایا کہ پیچھے آ رہا ہے حذیفہ، فرمایا من ھذا حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اے پیچھے حذیفہ آ رہی ہے، یہ پیچھے حذیفہ ہے، کیا کام ہے آنے والے، جا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے۔ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اور جو لینے کے لیے آئے تھے حضور نے بن مانگے عطا فرما دی، کیونکہ یہ وہ دربار ہے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے آقا ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویاں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو بھی حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتا تھا، حضور کی زبان اقدس پر ہم نے کبھی لا نہیں سنا تھا، کبھی لا، یعنی لا کا مطلب نہیں، حضور کی بارگاہ میں کوئی مانگنے کے لیے آیا ہو اور میرے آقا نے کہا ہو کہ نہیں، یہ حضور کی زبان سے ہم نے کبھی سنا، بولے سنا۔ اور اسی کے ترجمہ امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا فرماتے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، آقا شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ،
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میں ماں حاجت اللہ کا ولی امے کا، اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے، کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جو مانگنا تھا حضور نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ خاموش تھے، میرے آقا نے فرمایا اے حذیفہ ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ، ابھی آسمانوں سے یہ فرشتہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اور کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ استأذن ربہ ان یصلی علیہ، اس نے آج رب سے اجازت مانگی ہے، یا اللہ اجازت دے دے تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے۔ ایک سلام وہ ہے جو صبح و شام دن رات فرشتے آسمانوں پہ حضور کی ذات پہ پیش کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ایک سلام وہ ہے جو فرشتے آسمانوں پہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ایک درود و سلام وہ ہے جو ہم یہاں رہ کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ایک درود و سلام وہ ہے جو حضور کے مزار پر انوار پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے، اور ایک وہ جو غلام مصطفیٰ حضور کا امتی حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کے جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایمان سے ان لوگوں سے کیفیت پوچھیں جو حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے، جنہیں اللہ نے توفیق اور سعادت بخشی۔ جب اس وقت بندہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے، اس وقت انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ فرشتے درود و سلام صبح و شام بھیجتے ہیں، اجازت مانگی یا اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے فرمایا حذیفہ آیا ہے، اور فرمایا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ساتھ یہ فرشتہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خوشخبری لے کے آیا ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ نے میرے نواسوں حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، کون حسن حسین؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام کے نواسے کون حسن اور حسین؟ جن کے کانوں میں اذانیں میرے مصطفیٰ نے دی ہیں، جن کو گڑتی میرے نبی نے دی ہے، جو حسن و حسین میرے نبی کے سینے پر کھیلتے رہے، جو حسن و حسین میرے آقا کی پشت مبارک پہ کھیلتے رہے، حسن و حسین جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کیا۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پہ، میرے آقا کے پیٹ پہ، میرے آقا کے سینے پہ حسنین کریمین کھیل رہے تھے۔ ابو ایوب الانصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتحبوہما، حضور کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احبہما ہما ریحانتا من الدنیا، اے ابو ایوب میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول۔ وہ حسن و حسین جن کو حضور نے جنتی نوجوانوں کا سردار ہونے کی خبر عطا فرمائی، جن کو حضور نے اپنی دنیا کے پھول قرار دیا، اور وہ حسن و حسین جن کے کان میں اذان میرے نبی نے پڑھی، جن کو گرتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اس حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کے چمنستان کے دو پھول ہیں، حضور کے چمنستان کے پھول ہیں، اور اس چمنستان کی کلی سیدہ زہرا پاک ہے، سیدہ زہرا، اور ان پھولوں اور اس کلی کا تذکرہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار اشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. چمنستان کرم کی کیا بات ہے جس میں اللہ رب العزت نے سیدہ زہرا کو کلی رکھا ہے اور حسنین کریمین کو اس کے پھول رکھا. اور اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کا ملتا تھا. حسنین کریمین کی باری آتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ جتنا حضرت علی کو حصہ ملتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا حصہ سیدنا حسنین کریمین کو برابر کا عطا فرمایا. یہ ان کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے صحابہ کی محبت اور پھر صحابہ سے اہل بیت کی محبت. ایک دو باتیں سنوں گا ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ. اور ہم نے قصہ کہانی تو سنانا نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ عقیدے کی جب بات آئے گی تو ہم قرآن و حدیث سے بات کریں گے. صحیح بخاری نوٹ کر لیں, حدیث کا نمبر 3671 3671. کسی اخباری رپورٹ نہیں, یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. 3671 نمبر حدیث ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا, ابو جان یہ بتائیں ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو جان یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذات ابو بکر صدیق. قال ابو بکر قال قلت ثم من, کہنے لگے میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ تو قال عمر, ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ حضرت عمر کا. بلکہ ایک اور روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد اور صاحب قاضی ابو یوسف انصاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الآثار کے صفحہ نمبر 207 پہ روایت نمبر 204 لے کے آئے. امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ اس حدیث کو لے کے آئے. مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا ما رأیت احدا خیرا منکا, یا علی میں نے بڑے بڑے شان فضیلت والے لوگ دیکھے پر آپ سے افضل میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو حضرت علی ٹھہر گئے اور آپ نے فوراً ان سے پوچھا یہ بتا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ قال لا, کہنے لگا نہیں. فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر, تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا, کہنے لگا نہیں. فرمایا سن لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے, چونکہ تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور وہ مجھ سے بالاتفاق افضل ہیں, تو میں تیری گردن اڑا دیتا, کیونکہ تو نے اللہ کے نبی کو مجھ سے افضل ہستی کو دیکھا. ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ, اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا, کیونکہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے, حضرت عمر بھی مجھ سے افضل ہے. یہ مولا علی کا عقیدہ. کن کا عقیدہ ہے؟ مولا علی کا عقیدہ. اور اہل بیت کی مولا علی کی صحابہ سے محبت ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد میں ان کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا. ایک شخص میرے پیچھے سے آیا, اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ میں نے اکثر اوقات, کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے, اللہ عمر پہ رحم فرمائے, اللہ عمر پہ رحم فرمائے, میں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کئی مرتبہ حضور سے کہتے ہوئے سنا. میرے آقا جب بھی اپنا ذکر کرتے تو فرماتے کنتو و ابو بکر و عمر وانطلقتو و ابو بکر و عمر, میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا, میں چلا اور میرے ساتھ ابو بکر چلا اور عمر چلا, میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے چہرہ پلٹ کے پیچھے دیکھا فَإِذَنْ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, وہ کون تھے؟ وہ مولا علی تھے جو سیدنا عمر کی شان بیان, حضرت عمر کی
شان بیان. یہ چادر تھی مولا علی کے پاس. ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے وہ چادر مولا علی اکثر طور پہ استعمال کیا کرتے تھے, ہمیشہ لے کے رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ چادر آپ اکثر استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں حدیث کا. مولا علی نے فرمایا کسانی ہی خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصی عمر. فرماتے ہیں یہ چادر مجھے میرے خلیل نے, مجھے میرے صفی نے, مجھے میرے صدیق نے, مجھے میرے خاص الخاص یار عمر نے گفٹ کی. یہ مجھے چادر حضرت عمر نے گفٹ کی ہے. میں چادر اس لیے اکثر طور پہ استعمال کرتا ہوں, یہ مجھے عمر نے پہنائی ہے. ایمان سے بتائیں جو عمر کی گفٹ کی ہوئی چادریں سینے سے لگا کے رکھتے ہوں, اپنے موڈے پہ کندھے پہ رکھتے ہوں, سینے سے لگا کے رکھتے ہوں, وہ حضرت عمر کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں. اہل بیت طہار کی نگاہ میں صحابہ کا مقام دیکھئے. امام سید الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کسی نے پوچھا فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی اٹھا کر دیکھ لیں, مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. پوچھا حضور یہ بتائیں ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بتائیں کہ عمر کا حضور کی بارگاہ میں مقام کیا تھا, ان کا رتبہ کیا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں. تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا توجہ کیجئے چھوٹے سے جملے میں, کہا منزلتہما الساعہ, جو اب مقام ہے. جنہوں سمجھ آئیے وہ کہہ دے سبحان اللہ, جنہوں نہیں آئی میں نے سمجھ آدھنا ہے. کہا کہ منزلتہما الساعہ, جو اب مقام ہے. اب کیا مقام ہے کہ دونوں میرے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے. جب مولا علی نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث مسلم کی متفقن علیہ, کہا کہ میں نے حضور کو جب بھی سنا تو سرکار یہی کہتے تھے میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا. میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا, میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا. اور حضور مسجد میں آئے تو دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے, بائیں طرف عمر فاروق تھے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ, جیسے آج مسجد میں آیا ہوں قیامت میں اسی طریقے سے آؤں گا. ذکر بھی اپنے ساتھ کیا, مسجد میں آئے تو ساتھ آئے, میدان معاشر میں ساتھ, اور قبر میں حضور نے ساتھ لٹایا ہو. پنجابی شاعر کہتا ہے شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ تا اچا مقام. شان صدیق فاروق تاکی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. اے سبز گنبد دے تھلے جو بچدی سی تھا, میرے آقا دے یاران دے, میرے نبی دے, میرے آقا دے یاران دے کم. حضور نے دونوں کو اپنے پہلو میں لٹا لیا, اور اللہ نے وہاں جگہ محبوب کے یاروں کو عطا کی ہے جہاں کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں جاتا, جہاں کسی لعنت کرنے والے کالے کی لعنت نہیں جاتی, وہاں جاتا تو غلاموں کو صبح و شام درود و سلام جاتا. 70,000 صبح اور 70,000 شام, اور دن رات صبح و شام, ہر لمحہ ہر لہجہ ہر آن ہر گھڑی, کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اس وہاں درود و سلام کی کے ہدیے پیش نہ کیے جاتے ہوں. میرے آقا کے صحابہ بھی آتے تھے تو ابو بکر و عمر کو سلام کرتے تھے, اور قیامت کی صبح تک حضور کی امت جب تک روضہ رسول پہ حاضر ہوتی رہے گی, میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے ابو بکر و عمر کو سلام پیش کرتی رہے گی. ایک رافضی بولا کہتا کہ وہ جنت میں جنت کدی نہیں وڑ سکتے جڑے کھا گئے بی بی دا باغ, جڑے کھا گئے تیرا باغ زہرا. یہ تنسا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر پہ, لیکن ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ تم کہتے ہو جنت میں جا نہیں سکتے, اللہ نے تو محبوب کے یاروں کو جنت میں سلایا ہوا.
وہ تو 14 صدیوں سے جنت میں شیعہ سنی کی متفقن علیہ حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ رب کی جنت ہے. رب کی حضور کا روضہ خدا کی جنت ہے. کیا ہے؟ زمین پہ جس نے جنت دیکھنی ہو میرے نبی کریم علیہ السلام کا روضہ دیکھ آئے, ریاض الجنہ دیکھا ہے, اس نے دنیا میں جنت دیکھ لی. تو جو 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی کہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے, وہ اپنی فکر کرے. رب نے تو ان کو جنت عطا فرما دی. اہل بیت صحابہ سے اور صحابہ اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ان کی آپس میں محبت تھی, پیار تھا. نفرتوں کے قصے جھوٹے ہیں, نفرتوں کے واقعات اپنی طرف سے لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں واقعہ کسی موقع پر اتفاقی طور پہ رنجش ہو جائے, اتفاقی طور پہ سگے حقیقی ایک ماں کے بطن سے پیدا شدہ 2 بھائی ان کی بھی رنجش ہو جاتی ہے. اتفاقی طور پہ ہو جاتا ہے معاملہ, لیکن وہ اتفاقی کوئی حادثہ اور اتفاقی رنجش ان کی حقیقی محبت کے خلاف, بولے حقیقی محبت کے خلاف. وہ تو آپس میں ہمدم تھے, آپس میں ان کی محبت تھی, ان کا پیار تھا. اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل, ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کا مقام, باتیں تو بہت ساری ہیں, وقت میرا ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین جل شانہ میں نبی کریم علیہ السلام کی صحابہ اور حضور کی آل کی محبت میں زندگی عطا فرمائے. دوستو ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا یہ امتیازی عقیدہ ہے, یہ اپنے دل دماغ میں بات بٹھا لیں کہ اہل سنت کبھی صحابہ اور اہل بیت کا بے ادب ہو سکتا, بولے ہو سکتا. جو ہوگا پہلے اسے اہل سنت کے عقیدے سے باہر قدم رکھنا پڑے گا, پھر وہ بے ادبی, اگر بے ادبی کرے گا تو اہل سنت رہ سکتا, لیکن بے ادبی کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے اوپر ٹائٹل اہل سنت کا, لیبل اہل سنت کا استعمال کرتا رہے تو کچھ اور تو ہو سکتا پر وہ سنی ہو سکتا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی, بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. و آخر دعوانا الحمدللہ.